پہلا سوال جو ہی درگاہوں کے حوالے سے آتا ہے، پہلی بات یہ کی جاتی ہے درگاہوں میں کیا ہے، وہاں پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہی عام طور پر کہا جاتا ہے وہاں پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یہ پتھروں کے پوجنے والے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بٹھا کر پوچھتے ہیں، یہ لٹا کر پوچھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے کلمات آج کل لوگ نوجوان کم علمی کی وجہ سے یا غلط صحبتوں کی وجہ سے یا معاشرے میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی وجہ سے اس قسم کے جملے لوگ بول رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بتوں کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ لٹا کر پوچھتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہیں سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اولیاء اللہ کی مزارات کی کوئی امپورٹنس قرآن میں نہیں ہے؟ کیا قرآن نے ہمیں کوئی گائیڈنس بھی اس حوالے سے دیا ہے؟ اولیاء اللہ سے منسوب مزارات کی کوئی اہمیت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے؟ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے آپ کو بور ہوتا رہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ میں بات کروں تو قرآن اور حدیث سے کروں، کیونکہ اس زمانے میں باتیں عقیدتوں کی نہیں سمجھی جاتی، قرآن اور دلیلوں کی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں، میں باتیں آج کی بزم میں آپ کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے بور ہو، مگر آپ اس کو برداشت کریں، کیونکہ باتیں قرآن اور حدیث کی آپ کو سننی ہے۔ ہمارا مزاج عام طور پر جذبات کی باتیں کرنے اور نعرے لگانے کا ہوتا ہے، اسی مزاج نے ہمیں بہت زیادہ تباہ بھی کیا ہے، مزہ بھی دیا، تباہ بھی کیا، دونوں باتیں ہوئی۔ ہم انجوائے بہت کرتے ہیں جذباتی باتوں سے، مگر اس کا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ نوجوان جو نسل ہے وہ جذباتی باتوں سے نہیں ماننے والی ہے، ان کو دلائل کی ضرورت ہے۔ پہلی مثال میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ آپ اٹھائیے، دوسرے پارے کے 30 رکوع میں بہت مشہور و معروف ایک رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ رکوع آپ لوگوں نے بارہا سنا، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اسی رکوع میں ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے، آپ حضرات کو یاد رکھنا ہے، یہ باتیں، ان باتوں کو دہرانا ہے، اور نوجوان سنی جو نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کبھی آپ لاجواب نہ ہو، اس واسطے کہ آپ کے پاس آپ ہوائی باتیں کوئی نہیں کرتے، آپ کے پاس قرآن مجید کا مکمل ذخیرہ موجود ہے۔ آپ کا مذہب جو ہے اس کے پیچھے قرآن بھی ہے، اس کے پیچھے حدیث بھی ہے، اس کے پیچھے اولیاء اللہ کا مکمل زندگی کا نظام بھی ہے، آپ لوگ بیس لیس نہیں ہیں۔ پہلی مثال میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک صفا ایک پہاڑ کا نام، اس کے بعد فرمایا والمروہ، یہ بھی ایک پہاڑ کا نام، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں۔ کیا بولیے گا آپ؟ کیا ہے؟ پورا مجمع بولے کیا ہے؟ دونوں کے دونوں پہاڑ ہیں۔ کہاں ہیں یہ پہاڑ؟ آپ تمام حضرات جانتے ہیں یہ پہاڑ مکہ معظمہ میں ہے، کعبہ شریف کے بالکل پاس ہیں۔ پوری دنیا کے سارے مسلمان صفا و مروہ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں دو پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، کہنے کو یہ دو پہاڑ ہیں، مگر یہ دونوں کے دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا یہ اللہ کی نشانی کیوں کر بنے؟ اللہ نعوذ باللہ کہیں آتا جاتا ہے؟ اگر کوئی بولے آتا جاتا ہے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، اللہ کہاں کسی چیز میں سما سکتا ہے؟ میرے دوستو، دنیا کی کون سی چیز ہے جو اللہ کو اپنے اندر لے سکتی ہے؟ اللہ کہیں آنے جانے سے پاک، وہ جہاں ہے پوری کائنات کی خبر رکھ لیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، صفا پر کبھی نعوذ باللہ اللہ آیا، یہ تصور بھی کوئی بندہ کرے تو اسلام سے خارج۔ صفا کو اللہ اپنی نشانی کہتا ہے، مگر صفا پر کبھی اللہ نعوذ باللہ آیا نہیں، اللہ آنے سے پاک۔ اللہ رب العزت کی نشانی، دنیا میں کوئی بھی چیز کس کی بھی نشانی کب بنتی ہے؟ جب وہ چیز بندہ خود استعمال کرے۔ اب آپ بولیں گے پین ہے، اس کو آپ میں کسی نوجوان کو دوں، یہ وہ بول سکتا ہے یہ حضرت کی نشانی ہے، صاحب نے مجھے دیا ان کی نشانی ہے۔ کیوں؟ یہ میرے جسم سے وابستہ ہے، یہ میرا ہے، اور اس کو میں نے اپنا کہا، اپنے ساتھ رکھا، یہ میری نشانی بنی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اس کی نشانی بنتی ہے جب جسم سے وابستہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے صفا میری نشانی ہے اور مروہ میری نشانی ہے۔ اے اللہ، کبھی تو صفا پر نہیں آیا، مروہ پر نہیں آیا، وہاں عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے کہ صفا و مروہ پر تمام حج کی کتابیں، جتنی کتابیں آپ لیں گے، آپ کو دعا کی قبولیت کے مقامات کا جب آپ جائزہ لیں گے تو یہ ضرور آپ کو ملے گا کہ دعائیں صفا پر قبول ہوتی ہیں، دعائیں مروہ پر قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ آج بھی آپ مکہ معظمہ جائیں، روزانہ صبح و شام لاکھوں مسلمان صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کعبے کی رخ کی جانب، کعبے کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ کسی خاص فرقے کا عقیدہ نہیں ہے،
یہ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ صفا پر اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے دوستو یہ عقیدہ پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا ہے کہ مروہ پر اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں صفا اور مروہ اللہ کی نشانی کیسے بن گئے؟ یہ جو کہتے ہیں جہاں ولی کی مزار نظر آتی ہے کہتے ہیں یہ پتھر ہے، پتھر کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے دوستو ان کو غور کرنا ہے، پہاڑ بھی تو صفا بھی ایک پتھر کا نام ہے، مروہ بھی ایک پتھر سے بنا ہوا، کوئی نور سے بنا ہوا پہاڑ نہیں ہے، وہ کوئی دولت سے بنا ہوا پہاڑ نہیں ہے، وہ کوئی سونے سے بنا ہوا پہاڑ نہیں ہے۔ عزیز دوستو وہ بھی پتھر کا پہاڑ ہے، مگر پوری دنیا کے سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے دوستو پوری دنیا کے سارے مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہاں پر دوڑے بغیر انسان کا نہ عمرہ مکمل ہو سکتا ہے نہ حج مکمل ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو آخر اس پہاڑ کو کس سے نسبت ہوئی؟ یہ پہاڑ کا تعلق کس سے ہے؟ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلامی معلومات کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی بولے گا۔ اس پہاڑ کو نسبت کسی اللہ کے پیغمبر سے نہیں ہوئی، ایک پیغمبر کی ماں بی بی ہاجرہ کے قدموں سے ہو گئی ہے۔ میرے دوستو بی بی ہاجرہ کے قدموں سے نسبت اس پہاڑ کو ہوئی۔ پوری دنیا جانتی ہے اس پہاڑ پر ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک۔ کیوں؟ بچہ تڑپ رہا تھا پانی کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے سے تھے، پانی کی پیاس لگی تھی، بلک رہے تھے پانی کے لیے۔ حضرت ابراہیم کا ایمان تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا تھا اور چلے گئے تھے بے آب و گیا میدان، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس موقع پر بی بی ہاجرہ صفا پر چڑھی اس خیال کے ساتھ کہ کوئی انسان نظر آ جائے میں اس سے پانی مانگ لوں گی، وہاں پانی نظر نہیں آیا، پھر دوڑتے ہوئے آئی۔ ایک ماں ہے، یہ ماں کے جذبات ہیں، یہ ماں کے دل میں موجے مارنے والا تلاطم ہے، یہ ماں کی شفقتیں ہیں، یہ پیار ہے ماں کا اپنی بیٹے سے۔ دوڑنے لگی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑتی رہی حضرت بی بی ہاجرہ۔ اللہ فرماتا ہے اے ہاجرہ تم ایک مرتبہ دوڑی ہو، تمہارے قدموں سے نسبت صفا اور مروہ کو ایک مرتبہ ہوئی ہے۔ اے ہاجرہ تمہارا دوڑنا مجھے اس قدر پسند آ گیا ہے کہ اب تم نے تو پانی کی قاتل دوڑ لگائی تھی، قیامت تک انسان بے وجہ اس پہاڑوں پر دوڑتے رہیں گے۔ عزیز دوستو غور کرنے کی بات ہے، صفا و مروہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، پتھر ہیں۔ ایک پتھر کی مثال آپ نے دی، چلو ہم مان گئے، پتھر کی اتنی بات تو سمجھ میں آئی کہ پتھر کو جب کسی اللہ کے نیک بندے یا بندی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ پتھر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگو تو اللہ دعائیں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی ہے، میں بات قرآن کے کانٹیکٹ سے باہر نہیں کر رہا۔ میرے دوستو یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہاں پر دعائیں کی جاتی ہیں۔ ایک پتھر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پتھر آپ مجھے بتائیں۔ میرے دوستو پتھروں کا سلسلہ ہے، اگر آپ کعبے کو جائیں ایک پتھر پر بات ختم نہیں ہوتی، ایک اور پتھر ہے۔ اس پتھر کا عالم کیا ہے؟ اس پتھر کا عالم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، ہم کیوں نہ اس پتھر کو اپنا مصلی بنا لیں؟ مصلی کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں اگر آپ بولیں تو جائے نماز، ہم اس کو اپنی جانماز بنا لیتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سرکار کو کہنا چاہیے تھا پتھروں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، میں پتھروں سے لوگوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ پتھر وتھر کی باتیں میرے سامنے نہ کرو۔ آج کل بہت سے نوجوان یہی باتیں کرتے ہیں، غریب نواز کی بارگاہ انہیں نعوذ باللہ پتھر نظر آتی ہے، بندہ نواز کی بارگاہ نعوذ باللہ انہیں پتھر نظر آتی ہے۔ ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے اگر پتھروں کے خلاف اسلام ہوتا تو پھر اس پتھر کو کعبے کے اندر کیوں رکھا گیا؟